اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا ہر قسم کی بڑائی بزرگی کبریائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ کی حمد و ثنا اور پیارے محبوب پر درود و سلام کے بعد بحمد اللہ مغرب کی نماز میں نے آپ نے باجماعت ادا کی ہے۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ یقینی یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں اور دین کے قلعے ہیں۔ ویسے تو اس امت کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے توسط سے بڑی فضیلت رکھی ہے۔ پہلے ادوار میں یہ ہوا کرتا تھا کہ عبادتوں کے وقت عبادت صرف عبادت گاہ میں ہوتی تھی اور لوگوں کو اس مخصوص مقام پر آنا پڑتا تھا، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری اور میری امت کی یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اللہ نے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اس پوری زمین کو، پوری یہ روح زمین اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے مسجد اور سجدہ گاہ بنا دیا۔ جہاں چاہے انسان، اللہ یہ کہ کچھ مخصوص مقامات ہیں کہ جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، انسان جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، جہاں چاہے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ مسجدوں میں، اپنے گھروں میں، پہاڑوں پر ہو، صحراؤں میں ہو، سمندروں پر ہو، جہاں آپ چلے جائیں آپ کے لیے اللہ نے پوری زمین کو پاکیزہ بنا دیا۔ لیکن اس زمین پر کچھ حصے، کچھ مقام اللہ تعالیٰ نے
دیگر مقامات کی بنسبت اللہ نے اس مقام اور اس جگہ اور اس خطے کی فضیلت رکھی ہے. اور اس پوری زمین پر سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی اگر کوئی جگہیں ہیں، کوئی مقام ہے، تو وہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کی مساجد ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس زمین پر ان علاقوں اور ان بلاد میں سب سے زیادہ اللہ تعالی کی محبوب ترین اگر کوئی جگہ ہے، زمین ہے، تو وہ اللہ کا گھر، اللہ کے گھر، اس کی مسجدیں، محبوب ترین جگہ اللہ کی. اور وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ، اللہ کی ناپسندیدہ جگہوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کی کوئی جگہ ہے اللہ کے نزدیک تو وہ بازار ہے. بازار، مسجدوں میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اگرچہ بازاروں میں دین کے مطابق اگر خرید و فروخت ہو، تجارت ہو، کاروبار ہو، تو اللہ اسے بھی عبادت بنا دیتا ہے. لیکن عام طور پر بازاروں میں جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکے جاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فریب، یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. چونکہ عام طور پر اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی بغاوتوں پر مشتمل کام ہو رہے ہوتے ہیں، اسی لیے یہ بازار اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں میں سے یہ جگہ. مساجد اللہ کے گھر ہیں، اور ان تمام مساجد میں سب سے زیادہ فضیلت اگر اللہ نے کسی مسجد کی رکھی ہے تو وہ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے کسی صحابی نے پوچھا تھا، سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، اس دنیا میں صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں مساجد میں سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ یہ صحابہ کے سوال ہوتے. ہمارے بھی کچھ سوال ہوتے ہیں، ہماری بھی کچھ سوچیں ہوتی ہیں، میری اور آپ کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، لیکن صحابہ کی خواہشات، صحابہ کی سوچیں، صحابہ کی تڑپ پیغمبر سے سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں اس زمین پر سب سے پہلی کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد حرام. مسجد حرام مکۃ المکرمہ میں موجود ہے. سب سے پہلے مسجد حرام کو تعمیر کیا. صحابی مزید سوال کرتے، اللہ کے رسول اس کے بعد کون سی مسجد، کون سی جگہ تعمیر ہوئی جو اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کی گئی ہو؟ اللہ کا کون سا گھر بنایا گیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیت المقدس میں مسجد اقصی، یہ دوسری مسجد تعمیر کی گئی. پہلی مسجد حرام، دوسری مسجد اقصی. قرآن مجید میں اللہ نے کئی جگہ پر ان مساجد کا ذکر کیا ہے، لیکن ایک مقام پہ دونوں جگہوں کا ذکر اللہ نے کیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. نبی کو معراج کروائی گئی. اللہ کہتا ہے ہم اپنے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گئے. ان دونوں مسجدوں کی تعمیر میں کتنا وقت تھا؟ صحابی سوال کرتا رہا، اللہ کے رسول اسے جواب دیتے رہے. کتنے عرصے کے بعد مسجد حرام جب تعمیر ہوئی ہے، اس کے کتنے مدت کے بعد مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 40 سال کے بعد.
40 سال کے بعد اللہ نے مسجد اقصی کو تعمیر کروائی. اور آپ جانتے ہیں مسجد حرام میں عبادت کرنے کا اجر اور ثواب کتنی نمازوں کا ہے؟ ایک نماز اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کو ایک نماز کا ثواب کتنی نمازوں کا ملتا ہے؟ 1,00,000 نمازوں کا. 1,00,000 کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے. میرے خیال انسان اپنی پوری زندگی میں 1,00,000 نمازیں نہیں پڑھتا ہوگا. پڑھتا ہے؟ مہینے میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ 5 دائیں 80، 5 دائیں 50. مہینے میں کتنی ہوتی ہیں؟ 150. 150 نا. سال میں کتنی ہو گئی؟ 1800. شاید پہنچ جائے گا کوئی نہ کوئی لاکھ تک. لیکن اگر کسی نے وہاں ایک دن با جماعت بڑے محبت، پیار، محبت اور ایمان کی حالت میں ایک دن کی نمازیں اس نے پڑھ لی، خدا کی قسم اس کی زندگی بھر کی نمازیں ایک طرف ہیں اور ایک دن کی نمازیں ایک طرف. ایک دن کی نماز، ایک نماز کا اجر 1,00,000 نمازوں کا ملتا ہے. اللہ آپ کو مجھے نصیب فرمائے. اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری جو مسجد ہے، میری مسجد سے مراد مسجد نبوی. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہاں کوئی ایک وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے اللہ اسے کتنا اجر دیتا ہے؟ 50,000 والی روایت سندن کمزور ہے، 1,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے. 1,000. اگر ایک دن آپ نے 5 نمازیں وہاں با جماعت ادا کر لی اللہ تعالیٰ آپ کو 5,000 نمازوں کا ثواب دیتا ہے. 5,000. اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بیت المقدس مسجد اقصی اگر کوئی وہاں ایک وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 250 نمازوں کا، ایک نماز کا اجر 250 نمازوں کا رب العالمین عطا فرماتا. اور پھر پیارے پیغمبر نے یہ بھی فرمایا، مختلف روایات، مختلف احادیث ہیں کہ اگر کوئی شخص عبادت کی غرض سے سفر کرنا چاہتا ہے، ثواب کی نیت سے سفر کرنا چاہتا ہے، ویسے تو ثواب عام مسجدوں میں بھی ملتا ہے اور آپ کی عقل حیران ہوگی کہ اللہ کوئی شخص نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے، ہر قدم پہ اللہ اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے. جمعے کے لیے اگر آتا ہے تو ہر قدم پہ 1 سال کے روزوں کا اللہ اسے اجر عطا فرماتا ہے. اس مسجدوں، عام مسجدوں کی طرف آتا ہے. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ عام مسجدوں کی طرف قدم اٹھانے پر اور زمین پر رکھنے پر اتنا اجر عطا فرما رہا ہے تو ان تینوں مسجدوں میں اگر آپ عبادت کے لیے، ثواب کے لیے، اجر کے لیے جانا چاہتے ہیں اور جاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے 3 مسجدیں ایسی ہیں دنیا میں کہ جہاں آپ اجر، ثواب اور عبادت کے غرض سے سفر کر سکتے ہیں. مسجد حرام ہے، مسجد اقصی ہے اور مسجد نبوی محمد علیہ السلام کی اپنی مسجد. تینوں مسجدوں میں آپ ثواب کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں. حالانکہ ثواب دیگر مساجد میں بھی ملتا ہے. مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھنے سے کتنا اجر؟ عمرے کا اجر. یہ ان تینوں مسجدوں، مسجد حرام اور مسجد اقصی اور مسجد نبوی سے ہٹ کر یہ مسجد ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کا ایک الگ مزہ رکھا ہے، ایک الگ الگ لطف ہے، الگ الگ تسکین ملتی ہے اور بے شمار رب العالمین انسان کو اجر عطا فرماتا ہے. کیوں یہ سارے اجر کیوں مل رہے ہیں؟ کہ انسان کسی بھی دنیا کی غرض سے ان جگہوں پہ نہیں جاتا، اس لیے جاتا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. ان مسجدوں کو کس لیے بنایا جاتا ہے؟ کس لیے تعمیر کیا جاتا ہے؟ ان مسجدوں کی بناوٹ، ان مسجدوں کی سجاوٹ کیوں کی جاتی ہے؟ قرآن پڑھ کے دیکھیں نا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے مسجد بنا دی اور مسجد کا حق ادا ہو گیا، اسی پہ ہم فخر کر رہے ہوتے ہیں، اسی پہ آستینے ہم چڑھا رہے ہوتے ہیں. ہم نے اتنی مسجدیں بنائی، اتنے مدرسے بنائے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے وہ کیا. ہم سے پھر آتے آتے جاتے جاتے میں پر آ جاتا ہے انسان، ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں.
انہی مسجدوں میں کہ جو آپ کہتے تھے کل کہ ہم نے بنائی، ہم سے پھر میں آ جاتی ہے، اور پھر میں سے اس جگہ انسان پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی بغاوتوں پر مشتمل انسان قدم اٹھا رہا ہوتا ہے، اس کو عمل اور اجر ملنے، ان عمل کا اجر ملنے کے بجائے انسان کے لیے وہ مصیبت اور وبا کا سبب بن جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے وقت میں ایک مسجد بنائی تھی نا، کس نے بنائی تھی؟ نبی علیہ السلام مسجد سے باہر، مدینہ سے باہر تشریف لے جا رہے تھے، عبداللہ بن ابی نے مسجد بنانا چاہی، بنیاد اس کی خواہش یہ تھی، رئیس المنافقین ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام باہر تشریف لے جانا چاہتے تھے، آپ نے سفر کا ارادہ فرمایا، اس نے کہا موقع اچھا ہے، یہ محمد علیہ السلام دور دراز علاقے میں کہیں جا رہے ہیں، میں یہاں پر مسجد مدینہ کے بارڈر پہ بناتا ہوں، لوگ آئیں گے تو پہلے اس مسجد میں آئیں گے، لوگ جائیں گے تو میری مسجد سے ہو کے جائیں گے۔ محمد علیہ السلام اکثر سفر میں ہوتے ہیں، جہادی مہم پر ہوتے ہیں، دیگر معاملات پہ اللہ کے نبی علیہ السلام مصروف ہیں، آپ مدینہ میں کام کر رہے ہیں، آنے والا مدینہ میں جب آنے کا ارادہ کرے گا پہلے وہ میری مسجد میں حاضری دے گا، میرا کام یعنی نفاق اور منافقت کے حوالے سے سر چڑھ کے میرا کام جو ہے وہ بولے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بڑی حکمت سے کام لیتے تھے، کائنات کے امام بڑی دانائی سے کام لیتے تھے، اللہ آسمانوں سے وحی کر کے آپ کو اچھائی اور برائی کے حوالے سے آگاہی دے دیا کرتا تھا، اللہ رب العالمین نبی کے دل میں القا فرما دیتا، نبی کو الہام کر دیا جاتا۔ نبی علیہ السلام سے اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کا افتتاح کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی رکو، میں ذرا سفر سے واپسی آ جاؤں۔ رب العالمین نے آسمانوں سے حکم جاری کیا، یہ مسجد اللہ کے لیے نہیں بنائی جا رہی، اس کی بنیادیں رب کی رضا پر مشتمل نہیں رکھی جا رہی ہے، اے نبی جب واپس آپ جائیں گے اس کا افتتاح نہیں کرنا بلکہ اس مسجد کی اینٹ سے اینٹ آپ نے بجا دینی ہے، اس مسجد کو توڑ دینا ہے جتنی تعمیر ہو، کیونکہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے بنتی ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ رب العالمین نے فرمایا یہ مسجدیں اللہ کے لیے بنائی جاتی ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں رب العالمین کے لیے بنائی جاتی ہیں، تعمیر کی جاتی ہیں، وہ کوئی بھی مسجد ہو، مسجد حرام ہو، مسجد اقصی ہو، مسجد نبوی ہو، مسجد قباء ہو، مسجد قبلتین ہو، کوئی بھی مسجد ہے، آپ کی میری محلے میں مسجدیں بنائی جاتی ہیں، رب العالمین فرماتا ہے جب تک مسجدوں کی نسبت رب العالمین کی طرف نہیں کرو گے وہ مسجدیں نہیں کہلائیں گی، اس لیے کہ رب نے مسجد کی نسبت رب العزت نے اپنی طرف فرمائی، اور فرمایا جب اس کی آباد کاری کا وقت آیا، تعمیر و توسیع کا وقت آیا تو رب العالمین نے فرمایا اللہ اکبر انما یعمر مساجد اللہ، مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں، مسجدیں بنائی جاتی ہیں کس لیے کہ مسجدوں کو آباد کیا جائے، مسجدوں میں عبادت کی جائے، مسجدوں میں رب کے قرآن کی تعلیم ہو، سیکھنے سکھانے کا عمل ہو۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، قیامت کے دن پر جسے یقین ہے مجھے مرنا ہے، مر کے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں حشر کے میدان میں زندگی بھر کے لمحوں کا مجھ سے سوال و جواب ہوگا، جسے قیامت کے دن اپنی موت پر، اپنے حشر پر، اللہ کی عدالت پر یقین ہوتا ہے، وہی لوگ مسجدوں کو آباد کرتے گئے، وگرنہ جن کے دلوں میں خوف خدا نہ ہو، جن
کی زندگیوں میں یہ نہ ہو کہ ہمیں مرنا ہے وہ مسجدوں میں نہیں جاتے، مسجدیں بناتے تو ہیں لیکن مسجدوں کو آباد کرنے کی کوششیں نہیں کرتے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم اپنی زندگی میں کسی کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو، آپ نے یوں نہیں فرمایا کہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے یا نہیں، آپ نے یوں نہیں فرمایا کہ شلواریں ٹخنوں سے اوپر گئے یا نہیں، اس کا لباس، اس کا چہرہ، اس کی ظاہری وضاقت، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی بڑی اہمیت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے تم اگر کسی کو یہ جاننا چاہتے ہو کہ یہ ایمان والا ہے یا مومن نہیں ہے، تم یہ دیکھو کہ یہ مسجدوں میں آتا ہے، مسجدوں سے جاتا ہے، مسجدوں میں عبادت کے لیے، نماز کے لیے آنا جانا اس کا لگا ہے۔ اگر کسی کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو۔ کسی کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ پتہ یہ چلا اگر کوئی شخص اذان سن کر اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے، اذان سن کر ہوٹلنگ اور اپنی گیدرنگ کو چھوڑ کر مسجد میں آتا ہے، اذان سنتا ہے، اللہ اکبر، اذان سنتا ہے، اپنی ہوٹلنگ اور اپنی گیدرنگ کو چھوڑ کر مسجد میں آتا ہے، اپنی ٹھیے، اپنی دکانیں، اپنے پتارے، اپنی فیکٹریاں، اپنی میلز اور اپنے تمام تر کارخانوں کو چھوڑ کر خیر آباد کر کے مسجد میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے وہ مومن ہے اور اس کے ایمان کی تم نے گواہی دینی ہے۔ اگر کوئی ان مواقعوں پر مسجد میں نہیں آتا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے ایمان کی گواہی تم نہیں دے سکتے۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے مومن ہیں، اور جو مسجدوں میں نہیں آتے اللہ کے رسول علیہ السلام بڑی سخت وعید ہے ان لوگوں کے بارے میں۔ کہا اللہ کے پسندیدہ جگہوں میں بہترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی مسجدیں ہیں، ان گھروں کو آباد کرو، یا صرف عبادت کے لیے تم نے آنا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے مسجدوں میں لین دین، کاروبار، تجارت، دنیا کی باتیں، ان تمام چیزوں سے تم نے گریز کرنا ہے۔ فرض نمازوں کے وقت تم نے فرض نماز پڑھنی ہے، اور اللہ اکبر دیگر عبادتیں اگر کرنا چاہتے ہو تو مسجدوں کو آباد کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے کل قیامت کا دن ہوگا 50,000 برس کے دن میں اللہ کی عدالت میں حشر کے میدان میں جبکہ سورج سوانے دے پر گئے کوئی بھی سکون لینے کی جگہ کسی کو نہیں مل رہی ہوگی، اللہ کی عدالت میں سایہ کسی کو نہیں مل رہا ہوگا، اللہ 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان 7 لوگوں میں بہترین خوش نصیب وہ لوگ ہیں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں ان کا دل مسجدوں میں لگا رہتا ہے، معلق فی المساجد۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے او کما قال علیہ السلام، ان لوگوں کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہتا تھا، اور وہ اپنی ضروریات، اپنی مصروفیات، اپنے معاملات، ان سارے کاموں کو چھوڑ چھاڑ کے ان سے فارغ ہو کے اپنی دنیا کی ذمہ داریاں بھی نمٹاتے ہیں، اور پھر جیسے ہی وقت ملتا ہے بلکہ اپنی دنیاوی مصروفیات میں سے وقت نکال کے اللہ کے گھر میں آ کے عبادت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب تم مسجدوں سے گزرو تو کچھ عبادت کر لیا کرو، کچھ ذکر کر لیا کرو۔ ہم مسجدوں میں آتے ہیں اور ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسجدوں میں 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھو۔ اللہ کے محبوب کا معمول، صحابہ اکرام کا معمول، یہاں تک کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابی کو دیکھا مسجد میں، اللہ کے ہم تو صرف تقریریں سننے آتے ہیں نا، مسجد میں مزے لینے کے لیے آتے ہیں۔ مساجد کے اندر اگر کوئی مشہور خطیب ہے، آپ کا پسندیدہ من پسند عالم آ رہا ہے، آپ اس کی خطابت کو سننے کے لیے، میں بھی یہی سوچ اور نظریہ رکھتا ہوں، اللہ کے رسول کا خطبہ سننے کے کتنا مشتاق صحابہ رہا کرتے تھے۔ صحابی ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی، عبداللہ نبی علیہ السلام کے صحابی، نبی علیہ السلام نے قافلہ روانہ کر دیا، قافلہ روانہ کر دیا کہ تم لوگ جہاد کے لیے نکل جاؤ۔ صحابی رسول ہیں،
وہ مسجد میں اللہ کے رسول کی اقتداء میں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے رک جاتے ہیں۔ آج جمعے کا دن ہے، قافلہ چلا گیا، میں اپنی تیز ترین سواری پر بیٹھ کر جمعے کی نماز ادا کر کے اس قافلے میں مل کے جہاد میں شریک ہو جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اچھی نیت سے رکے تھے، اللہ کے محبوب کی نظر پڑی، کہا عبداللہ میں نے تو تمہیں صبح روانہ کیا تھا، کہا اللہ کے نبی میری خواہش یہ تھی کہ جمعے کا دن ہے، آج آپ کا خطبہ سنو، آپ کے پیچھے جمعے کی نماز ادا کر لو۔ یقینی اس صحابی نے اللہ کے رسول کے پیچھے خطبہ، سفر میں تھا، اللہ نے مسافر کے لیے خطبے کی سہولت رکھی ہے کہ نہ بھی پڑے تو اللہ تعالیٰ اسے نہیں پوچھے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول علیہ السلام کا صحابی اللہ کے رسول کے خطاب، اللہ کے رسول کے بیان کو سننے کے لیے رکا تھا۔ اللہ کے نبی میں تو آپ کے پیچھے خطبہ سن کے 2 رکعت جمعے کی ادا کر کے ارادہ یہ تھا کہ میں اس قافلے میں مل جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی اللہ اکبر، بظاہر یہ نہیں فرمایا میری اور آپ کی سوچ ہے، اس صحابی کی نیت خدا کی قسم اچھی تھی، غلط ارادے اور عزم نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود محبوب نے فرمایا میرے صحابی جو مقام صبح نکلنے والوں کو اللہ نے عطا کر دیا ہے، اگر تو یہ دنیا میں زمین و آسمان کی جو مسافت ہے، اللہ کے راستے میں سونا چاندی، اس زمین و آسمان کے خلا اور اس مسافت میں سونا چاندی بھر کے بھی رب کے راستے میں اگر تو لٹا دے گا، جو مقام صبح نکلنے والوں کو ملا ہے خدا کی قسم تجھے نہیں ملے گا۔ ہم جو ہے وہ صرف بیان سننے کے لیے مسجدوں میں آتے، اور پھر وہی صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، جمعے کا خطبہ جاری ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے دیکھا وہ صحابی آیا اور مسجد میں بیٹھ گیا، حالانکہ جمعے کا خطبہ بھی فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا میرے صحابی تو نے جمعے کا خطبہ پڑھنے اور سننے کے لیے ضرور آیا ہے، یہ بتا کہ تو نے 2 رکعتیں پڑھی ہے یا بغیر پڑھے بیٹھ گئے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی 2 رکعتیں پڑھے بغیر ہی خطبہ بیان خطاب سننے کے لیے، خطبہ سماعت کے لیے بیٹھ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی اٹھ جاؤ، صحابی کھڑے ہو جاؤ، جو مضمون چل رہا تھا، جو بیان چل رہا تھا، جس ٹاپک پر گفتگو ہو رہی تھی، اللہ کے نبی نے وہ روک دیا۔ مسجد کا ادب، مسجد کا احترام، نبی کا فرمان ہے کہ 2 رکعت پڑھے نہیں بیٹھو۔ اللہ کے نبی نے بیٹھے ہوئے صحابی کو اٹھا دیا اور فرمایا 2 رکعت پڑھو، پھر میرا بیان اور میرا خطبہ تم نے سننا ہے۔ جب بھی مسجدوں میں جاؤ اللہ کا ذکر کر لیا کرو، اور یہ نہیں کہ جب بھی جاؤ بلکہ ارادتاً مسجد کے اندر میں نے اور آپ نے جانا ہے کہ میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کروں گا، میں ذکر کروں گا۔ اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام کے صحابہ مسجدوں میں آتے صرف فرض نمازوں کے لیے نہیں، اللہ کے رسول کے صحابہ دین سیکھنے کے لیے آتے تھے، اللہ کے رسول کے صحابہ دیگر ذکر اذکار کے لیے مسجد میں آتے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، بڑے خوبصورت انداز میں ایک قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا تھا۔ پیارے محبوب علیہ السلام اللہ اکبر مسجد کے ایک مجلس میں لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے، آپ وہاں سے اٹھے اور مسجد میں جو قرآن پڑھ رہا تھا اس کی طرف گئے، کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے بڑی دیر تک قرآن کی سماعت فرمائی اور آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، اے میرے جانشینوں، یہ قرآن پڑھنے والا جس خوبصورتی سے قرآن پڑھ رہا ہے اس سے قرآن سیکھ لیا کرو، اس خوش نصیب سے قرآن پڑھ لو، اس کے لہجے میں قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ میرا صحابی جناب عبداللہ بن مسعود اس لہجے میں قرآن پڑھتا ہے جس لہجے میں رب نے قرآن کو آسمانوں سے زمین پر نازل کیا۔ فرض نماز نہیں تھی۔ یہ صحابہ وہ ہیں کہ مسجدوں میں اللہ کی عبادتوں کے لیے آتے، صرف ان فرض نمازوں کے لیے نہیں،
دیگر اوقات میں بھی اللہ کے ذکر کے لیے آتے. آپ نے سنا ہوگا جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں, ایک شخص آتا ہے مدینہ سے باہر گیا ہوا, مدینہ میں آئے اور رات کی تاریکیاں ہیں, اندھیرے چھائے ہوئے ہیں. وہ چلتے چلتے مدینہ کی گلیوں میں رات کی تاریکیوں میں سفر کرتے ہوئے مسجد نبوی کے قریب پہنچے. مسجد نبوی میں سے کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہے. آپ میں سو رہے ہوتے گئے لیکن صحابہ کو دیکھے رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر ان کی کیفیتوں کا اندازہ لگائیں. اللہ کے نبی کا یہ صحابی مسجد میں عبادت میں مصروف, آنے والا مسجد کی آواز سن کر, رونے تو ہونے کو سن کر اللہ اکبر اللہ اکبر مزید قریب آیا. کون اتنی عاجزی سے دعائیں مانگ رہا ہے, رو رو کے رب العالمین سے مطالبے کر رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں میں نے غور سے سنا کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے, روتے روتے اللہ اکبر کیا رب سے مطالبہ کر رہا ہے. کہتے ہیں میں نے سنا کہنے والا یہ کہتا ہے اللہ تیرے حکم کے مطابق ہم نے زندگیاں گزاری, جو تو نے کہا وہی ہم نے بھی کہا, جو تو نے اللہ اکبر کرنے کا حکم دیا تیرے حکم کی, تیرے نبی کی تعلیم کے مطابق, تربیت کے مطابق اللہ اکبر ہم نے اس کی معموری کی گئے, جو تو نے کہا وہ ہم نے کیا گئے. اللہ اب جو ہم کہتے ہیں وہ تو ہمارا پورا فرما دے. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے میری التجا یہ ہے اللہ ہم نے تیری مانی, تو ہماری مانتے ہوئے مجھ عبداللہ کی مغفرت فرما دے. رات کی تنہائیوں میں وہ کہتے ہیں میں نے جھانک کے دیکھا, مسجد میں جا کے دیکھا, یہ ہے کون؟ جبکہ مدینہ میں دیگر لوگ بھی اپنے گھروں میں عبادت میں مصروف ہوں گے, ذکر میں مصروف ہوں گے, لیکن وہ کہتے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مسجد کے اندر کون عبادت کر رہا ہے, کون رات کی تاریکیوں میں رو رہا ہے, اور اس کے رونے کی آواز مسجد سے باہر نکل کر مدینہ کی گلیوں میں بھی آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے جھانک کے دیکھا, خدا کی قسم یہ خوش نصیب جناب عبداللہ بن مسعود ہے جو روتا ہے. مسجدوں سے اتنی محبت ہے, اتنا پیار. عبداللہ بن مسعود مسجد چھوڑنے کے لیے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. عبادت کی بھی سوچ ہے, اللہ کے رسول سے تعلیم اور تربیت کی بھی سوچ ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھوں گا. یہ ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, اور بھی دیگر صحابہ. فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں, اور رب العالمین نے فرمایا جو لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے روکتے ہیں دنیا میں ان سے بڑا ظالم ہی کوئی نہیں نظر آتا. رب کہہ رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ رب العالمین پوچھتا ہے کہ جو اپنی جان پر یہ ظلم کرے کہ وہ لوگوں کو بھی مسجد سے روکے اور خود بھی وہ مسجد میں نہیں آئے. آباد کرنے والوں کو مسجد سے دور ہٹانے کی کوشش کرے. اللہ اکبر. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر وہ اس در پہ رہے. قرآن کہتا ہے کہ لوگ مسجدوں میں نہیں آئے, جو آباد کاری کی کوششیں کرتے ہیں ان کو لوگ مسجدوں سے روکیں. کہا ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے اتنے خسارے بنائے ہیں, اتنے دردناک عذاب ہے کہ دنیا میں بھی ان کے لیے خسارے ہیں اور آخرت میں رسوا کن اللہ نے عذاب رکھا. مسجدوں کو آباد کرنا ہے. اپنی عورتوں کو بھی صحابہ اکرام مسجدوں میں لاتے تھے,
پہلے مرد بھی اور عورتیں بھی مسجد میں آتی، لیکن مردوں اور عورتوں کا جب اختلاط ہونے لگا، لوگ اسلام قبول کرنے لگے، منافقین بھی تھے، اپنے بھی تھے، غیر بھی تھے، کچھ اپنوں میں بھی کچھ ایمان ہے نا، انسان کبھی کبھی اللہ اکبر غلطی کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب ماحول دیکھا، اللہ نے آسمانوں سے دیکھا، اپنے نبی کے یہ فرمایا کہ اے نبی، آج سے قبل عورتوں کو آپ مسجد میں بلاتے تھے، اب عورتوں کو حکم کیجئے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ مردوں کے لیے مسجد ہے اور عورتوں کے لیے بہترین جگہ گھر ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے منع کرنے کے بعد بھی اگر عورتیں مسجد میں آتی تھی تو ان کو روکا نہیں جاتا تھا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام اعتکاف بھی مسجد میں صحابیات کیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بھی آپ نے عبداللہ بن عمر اور ان کے بیٹے حضرت عمر کے پوتے کا واقعہ بھی سنا ہوگا، انہوں نے منع کیا۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن عمر ہیں۔ عبداللہ اپنے بیٹے سے بات نہیں کرتے بلال سے، اس لیے کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے بیٹا جو ہے وہ اپنی عورت کو، بیوی کو مسجد میں آنے سے منع کرتا، بات نہیں کی اپنے بیٹے سے ساری زندگی۔ یہ مسجد اللہ کے گھر ہیں، مسجدوں میں عورتوں کے لیے مخصوص جگہیں بنائی جائیں، مخصوص باپردہ جگہ جو ہے وہ بنائی جائے، عورتوں کی تربیت کے لیے، عورتوں کی تعلیم کے لیے، عورتوں کو اللہ اکبر ان کے عقائد کو درست کرنے کے لیے۔ اگر ہم مسجدوں میں بہترین انتظام کریں گے، اللہ کی رضا کا وہ سبب بنے گا۔ لائیں اپنے بچوں کو مسجد، صحابہ کرام اپنے بچوں کو مسجدوں میں لاتے تھے۔ ہم نے تو یہ بھی پڑھا ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جاتا، بلکہ اس سے بھی چھوٹی عمر کا بچہ ہے، صحابہ پوچھتے بیٹا تیرا سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ بچہ کہتا ابو یہ ہے۔ کہا جب تجھے الٹے اور سیدھے ہاتھ کی تمیز ہے، خدا کی قسم اب تو اس لائق، اس قابل ہو چکا ہے کہ اپنے رب کو بھی جاننے کی کوشش کر، جس کی تو نے عبادت کرنی۔ ہاتھ پکڑ کے سیدھا مسجد میں لے کے آتا، ہاتھ پکڑ کے وہ مسجد کی طرف لاتے، نماز کی تربیت اور تعلیم اسے دیتے، تربیت اس صحابہ کرام اپنے بچوں کی کیا کرتے۔ پھر یہی تو وجہ ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر چھوٹی عمر کے صحابی ہے، اللہ اکبر، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، میدان جہاد میں بدر کے اوپر جنگ اور لڑائی کا اللہ کے رسول نے آرڈر کر دیا کہ ہم نے کافروں سے لڑنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ صحابی خواہش کرتا ہے کہ میں جنگ میں شریک ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول فرماتے تم چھوٹے ہو، کبھی یہ بھی صحابہ، یہ تعلیم اور تربیت کا نتیجہ ہے کہ یہ صحابہ اپنے بچوں کو مسجدوں میں لے کر آتے، اللہ کے رسول ان کو تعلیم دیتے، ان کی تربیت کیا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لوگ میدان جہاد میں شریک ہو۔ سارے نوجوانوں کو اللہ کے رسول نے حکم دیا نکلنے کا۔ وہ چھوٹا معصوم بچہ قد میں چھوٹا ہے، لیکن اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے صف میں کھڑا ہو کے اپنی ایڑیوں کے بل، اپنے پنجوں کے بل اٹھتا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں ان سب کے برابر ہوں۔ یہ تربیت کا نتیجہ۔ آج ہمارے مسجدوں میں جب ہمارے بچے نہیں آتے تو جہاد کے موقع پر خاک وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کا جذبہ رکھیں گے؟ ہم نے اپنے بچوں کو دور رکھا، مسجدوں میں اپنے بچوں کو ہم نہیں لائے، یہی وجہ ہے کہ وہ بچے جوان اور بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ مسجدوں سے دور رہتے، وہ مسجدوں سے دور رہتے۔ پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے گئے مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو، اس لیے کہ کائنات کے امام فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو بھی شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں عبادت کے لیے آتا ہے، وہ کوئی بھی عبادت ہو، وہ فرض نماز ہو، وہ نفلی نماز ہو، وہ قرآن کی تلاوت ہی کیوں نہ ہو، دیگر ذکر اذکار ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من توضأ وجاء إلى المسجد فهو زائر اللہ، اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں اگر کوئی آتا ہے، اللہ کی قسم پیغمبر فرماتے ہیں وہ عام انسان نہیں بلکہ وہ مسجد میں آنے والا رب العالمین کا مہمان ہے، وہ رب العالمین کا مہمان ہے۔
آج دنیا میں جب میں اور آپ کسی کے مہمان بن کے جاتے ہیں یا ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مہمان جو ہے اس کی خدمت کی جائے، وہ ایسا نہ ہو کہ وہ ناراض ہو کے چلا گیا، وہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بات اس کے دل میں رہ جائے، کوئی کسر کوئی کمی نہیں۔ آپ لوگ اکثر یہاں پر کوشش یہ کرتے ہیں کہ جی کھتری بریانی کھلائیں مولوی صاحب کو۔ عطا الرحمان اکثر کہتا ہے حضرت کھتری کی بریانی کھانی ہے تو ہمارے یہاں بیان کرنے آ جائیے۔ ان کو پتہ ہے مولوی صاحب کی کمزوری ہے، اور وہ کئی دن پہلے جناب مجھے کہہ چکے ہیں کھتری بریانی۔ آج بھی انہوں نے کہا سرجانی میں پروگرام تھا کہ اللہ کے ہاتھ ہلکا رکھے، رات کو کھتری بریانی ہے نا۔ مہمان کی جستجو اور میزبان کی محبت، بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں۔ اپنے گھر میں انسان مہمان اسی کو بناتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تو اپنے گھر سے وضو کر کے چلتا ہے، ہر قدم پر تجھے نیکی مل رہی ہے، اور جب تو مسجد میں آتا ہے تو عام شخص نہیں ہے، عام لوگوں میں تیرا شمار نہیں، بلکہ فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ، تو اللہ کا مہمان ہے، اور اللہ کا مہمان اللہ تیرا میزبان ہے، اور میزبان پر یہ واجب ہے، اس پر فرض ہو جاتا ہے جب اس کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو وہ اپنے آنے والے مہمان کی عزت کرے۔ خدا کی قسم رب کا، اللہ اکبر، رب پر بھی پھر یہ بات واجب اور فرض ہو جاتی ہے، آنے والے مہمان کو ایسے ہی نہیں لوٹاتا بلکہ اللہ عزت اور اکرام کے ساتھ اس کو واپس لوٹاتا ہے۔ یہ اللہ کا مہمان۔ دنیا میں مہمان نوازیاں لوگوں نے کی ہوں گی، میزبانیاں کی ہوں گی، میں اور آپ بڑے پروٹوکول مجھے اور آپ کو ملے ہوں گے، ہاں دنیا میں اتنی عزت اتنی شہرت، اللہ کا جب انسان مہمان بنے گا کتنی عزت ملے گی، کتنی۔ آپ دیکھیے نا یہ معمولی عزت ہے، اللہ کے ہاں جو مقام ہے وہ مقام ہے مسجد میں آنے والوں کا، ان مہمانوں کا، لیکن اللہ کے رسول فرماتے جو بھی مسجد میں آئے ایمان والو تم بھی اس کے ایمان کی گواہی دو، تم اس کی ایمان کی گواہی، اور لوگوں کی گواہیوں پر رب العالمین فیصلے کرے گا، لوگوں کی گواہیوں۔ جنازہ گزرا تھا نا اللہ کے نبی کی سامنے سے، مشہور حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس سے جنازہ گزرا، لوگوں نے تعریف کی، بھلا تھا، اچھا انسان تھا، بڑا نائس بندہ تھا، اللہ نے بڑی خوبیاں رکھی تھی، بڑا با اخلاق تھا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، کسی کو کوئی ضرر نہیں دیا۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے جب لوگوں سے اس کے حق میں تعریف سنی، مرنے والے کے حق میں، آپ نے فرمایا وجابت، فرمایا تھا نا آپ نے وجابت۔ دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا بڑا برا انسان تھا، بڑا بد اخلاق تھا، گالم گلوچ اس کی۔ میں کہہ رہا ہوں آج بھی لوگ مر جاتے ہیں نا، بعد لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا یار جان چھٹی ہے، زمین پہ دھرتی پر بوجھ تھا، ہر ایک جو ہے اس کے ظلم اور زیادتیوں سے پریشان تھا، اس کی حالات، اس کی کیفیت، بچے بڑے بوڑھے یہاں تک کہ علاقے کی عورتوں کو بھی اللہ اکبر اذیت اور تکلیفیں یہ دیا کرتا تھا، بڑا ہی انتہائی غلیظ ترین انسان تھا۔ لوگ شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ مرا ہے، اس سے جان ہماری چھوٹی ہے، اس بیچارے میں بھی کوئی خامیاں ہوں گی جس کی لوگوں نے اللہ اکبر کچھ برائیاں کی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا وجبت۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بڑے تعجب کی بات آج ہم نے دیکھی ہے، آپ کے سامنے ایک شخص کی تعریفیں کی گئی جس کا جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا وجبت، ایک کی برائی بیان کی، آپ نے فرمایا وجبت۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ جس کی تم نے تعریف کی تھی تمہاری شہادتوں پر اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا ہے، اور جن کی تم نے برائیاں کی ہے اللہ نے تمہاری برائیوں کی شہادت پر اس پر جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ کہا ایمان کی گواہی دو، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں اور ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمارے ایمان کی گواہیاں دیں، تو مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا، مسجدوں میں آنا پڑے گا، اللہ کے رسمن نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ آج میں اور آپ اگر مسجد میں دکھانے کے لیے یار منہ بھی کچھ دکھانا ہے، علاقے میں کچھ ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، چلو جمعے کے جمعے ہی ہم مسجدوں میں ذرا جا کے منہ دکھا دیں۔ میرے بھائی اگر منہ دکھانے کے لیے آئیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے چہرے کا دیدار آپ کو نہیں کروائے گا۔ اللہ تو دل پہ فیصلے کرتا، تیری عبادتیں کم ہے لیکن دل میں اخلاص ہے، اللہ وہ قبول کر لے گا۔ عبادتیں بہت ہے لیکن ریا اور نمود ہے، تیری ساری عبادتوں کو تیرے منہ پہ مار دیا جائے۔
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. انسان کی زندگی میں وہ ادائیں کہ جو رب العالمین کو پسند نہیں. ایک ادا یہ ہے کہ وہ نمازیں تو پڑھتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتا ہے. رب نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر نماز پڑھتا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد میں آتا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھتا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ اور خیرات کرتا ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام عبادت کا اجر بیان کرتے ہیں, عبادت کرنے والوں کے فضائل بیان کرتے ہیں, لیکن جس کی عبادت میں ریا اور نمود ہے, پیغمبر فرماتے فقد اشرکا, اس نے شرک کیا ہے. کیوں کہ یہ رب کے لیے اگر عبادت کرتا تو اللہ اس کو قبول کرتا, چونکہ عبادت تو کی ہے لیکن رب کے لیے نہیں کی, دنیا والوں کے لیے کی ہے. گویا کہ اس نے رب کی ذات کے ساتھ شرک کیا ہے. آپ ان کو مشرک کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ جبین غیروں کے آگے جھکا رہے, انہی کو کہتے ہیں نا یہ مشرک ہے, یہ کافر ہیں, یہ مشرکوں کی مسجد ہے. بڑے دھڑلے سے ہم لوگوں پر فتوے لگا دیتے. کبھی میں نے اور آپ نے سوچا آپ تو توحید کے دعوے دار ہیں, آپ تو جنت کے متوالے ہیں, سرٹیفکیٹ میں اور آپ اپنی جنت, اللہ اکبر, جنت کے سرٹیفکیٹ میں اور آپ جیبوں میں رکھ کے گھومتے ہیں. میں نے اور آپ دکھانے کے لیے یا اللہ کے لیے پڑھ رہا. نماز بھی پڑھی ہے, 10 منٹ اور 12 منٹ بھی لگائے, لیکن نیت یہ تھی. اور ریا اسی وقت آتی ہے جب لوگ دیکھ رہے ہو. تنہائی کی نماز میں کبھی بھی ریا اور نمود نہیں آئے گا. اور پھر اسی وقت میرا اور آپ کا پتہ لگتا ہے نا. لوگوں کے سامنے تو نماز امام صاحب کی 9 اور 10 منٹ کی ہوتی ہے, لیکن امام, مؤذن, قاری, میں, آپ, مقتدی, سامع, ان سب کا, میرا اور آپ کا اس وقت پتہ لگتا ہے کہ جب تنہائیوں میں اور آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے. لوگوں کے سامنے 9 منٹ کی نماز اور تنہائی میں صرف 2 منٹ کی نماز, صرف 2 منٹ. میں نے ابھی پچھلے دنوں, یہ غیبت نہیں ہے, آپ ان کو نہیں جانتے, لیکن ان کی غیر موجودگی میں ذکر کر رہا ہوں. میری بھی وہی عادت ہے, میری بھی وہی خصلتیں, گندی عادتیں مجھ میں موجود, لیکن ہم میں ہونی نہیں چاہیے. امام صاحب نے سلام پھیرا, میں ان کے برابر میں تھا. 6 منٹ کی نماز انہوں نے پڑھا, واقعی 6, 5.5 اور 6 منٹ میں ظہر کی یا عصر کی نماز کا سلام پھیرا. انہوں نے گھڑی دیکھی اور مجھے دکھایا, کہ لگے 6 منٹ میں 5 منٹ میں نماز جو ہے وہ ظہر کیوں. اچھا ظاہر ہے انسان ہے, ہمارے اندر بھی چلتا ہے. تنہائی میں وہ اگلے موقع پر وہ نماز پڑھ رہے تھے, میں نے دیکھا انہوں نے 2 رکعتیں 1.5 منٹ سے پہلے پوری کر دی. دوسرے پر ہماری نظر ہے, دوسرے کو ہم تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. کسی اور نے نماز پڑھائی تھی, میں نہیں تھا, مجھ سے بھی یہ غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن انہوں نے کہا مولوی صاحب 5 منٹ میں, 5.5 اور 6 منٹ کے اندر انہوں نے پوری نماز ختم کر دی ہے. جب وہ خود پڑھ رہے تھے تو 2 منٹ کے اندر انہوں نے 2 رکعتوں کا سوایا کہ السلام علیکم, جوتیاں اٹھائیں, یہ جاؤ. ہم اپنی تنہائی کی عبادتوں کو دیکھیں نا. جب میں اور آپ اپنے کردار, اپنے رویے, اپنے ظاہری معاملات کو اچھا کریں گے, اللہ کی قسم دیگر لوگ ہمارے ظاہر کو دیکھ کر وہ بھی اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. جب ہم دوسرے پر انگلیاں ہی اٹھاتے رہیں گے, اللہ ہمیں بھی ہماری اصلاح سے جو ہے وہ دور کر دے گا. ہم اپنے آپ کو دیکھیں. اگر مولوی صاحب میں ہے تو مولوی صاحب سے کہیں مولوی صاحب تھوڑا سا آرام سے, تحمل سے نماز پڑھائیں. اتفاق ہے مجھ سے بھی کبھی ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں مجھ سے التحیات جو ہے نا وہ سلام میں نے جلدی پھیر دیا. ایک بزرگ تھے بہت بڑی عمر کے, کہنے لگے شیخ التحیات تھوڑی سی بڑی لمبی کر دیجئے گا. اب میں نے جھیپ مٹانے کے لیے کہا جی ہماری اسپیڈ جو ہے نا وہ کچھ تیز ہے, ہماری اسپیڈ تیز ہے دعا پڑھنے کی. آپ سے قبل جو ہے وہ دعائیں ہم جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں. انہوں نے کہا مولوی صاحب بات ٹھیک ہے, آپ کی اسپیڈ تیز ہے نا, ہماری تو نہیں ہے, ہماری تو تھی اسپیڈ تیز نہیں ہے. صحیح بات کی. یہ ہے اصلاح, یہ ہے ایک مومن کی علامت اور مومن کی شان. پیٹ پیچھے میں اور آپ باتیں نہیں بنائے. مومن کے لیے آئینہ ہے, اور آئینہ یہ کام کرتا ہے. جب میں اور آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا تو آئینہ وہی کچھ دکھا رہا ہوتا ہے جو میرے میں ہوتا ہے. اور ایسا نہیں ہے
ایسا نہیں ہے کہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو آئینے نے کچھ اور دکھایا، جیسے ہی ہٹا تو دوسرے آنے والے کو آئینہ بتاتا ہو کہ جی پچھلا جو گیا ہے اس کی ناک میں گندگی لگی ہوئی تھی. کبھی بتایا آئینے نے؟ آنکھ میں چیپڑ تھے، دوسرے آنے والے کو آئینہ بتاتا ہے؟ نہیں. پیغمبر نے ایسے مثال دی ہے، جب تم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہو یہ آئینہ تمہاری اچھائیوں کو بھی دکھاتا ہے. تمہارے چہرے پر جو گندگی اور غلاظت برائیاں ہوتی ہے، تمہارے چہرے پر داڑھی ہے، سنت رسول ہے، یہ آئینہ دکھائے گا. اگر تم نے داڑھی سنت رسول کو مٹایا ہوا ہے، کلین شیو ہے، یہ آئینہ تمہیں بتائے گا کہ تم نے سنت کے خلاف اپنا چہرہ بنایا ہے. بعد میں نہیں کہے گا کہ بعد میں آنے والا کوئی آ کے شیشے کے سامنے کھڑا ہو تو اس کو کہے دیکھ وہ جو جا رہا ہے اس کے اندر کی خرابی. مومن کا آئینہ ہے. آپ اصلاح کیجیے محبت سے، پیار سے. اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ کی کس طرح تربیت فرماتے تھے. کبھی کبھی اللہ کے رسول نے غم غصے کا بھی اظہار فرمایا ہے، لیکن یہ پورا دین جو ہے اللہ کے رسول کے اخلاق کے نتیجے پر پھیلا. کافروں کی عزت کی ہے، غیروں کا احترام کیا کائنات کے امام نے، اور اپنوں سے اتنی محبت کی کہ اللہ کے رسول دین اور دعائیں سکھانے کے لیے صحابی رسول کو اپنے سامنے بٹھائے ہوئے ہیں. اور راوی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھا رہے ہیں، پیغمبر کے دونوں ہاتھ ہیں، اللہ کے رسول کے دونوں ہاتھ ہیں، کائنات کے امام کے دونوں ہاتھوں میں میرا ایک ہاتھ ہے، اور اللہ کے رسول نے اپنے قریب کیا ہوا ہے اور مجھے دین کی تعلیم دے رہے ہیں. دین کی تعلیم دے رہے ہیں، مجھے دین سکھا رہے ہیں. جب تک میری اور آپ کی زندگی میں یہ جذبہ نہیں ہوگا، اللہ اکبر، ہماری آپس میں پیار اور محبتیں قائم نہیں ہو سکیں گی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ، وہ اللہ کے مہمان ہے، اور یہ میزبان کا حق ہے اگر کوئی اس کی مہمانی میں آیا ہے تو وہ اس کی اکرام کرے، اس کی عزت کرے. دنیا میں مجھے اور آپ کو عزتیں ملتی ہے، خدا کی قسم جب رب کی طرف سے عزت ملے گی تو اس کا کیا منظر اور کیا مقام ہوگا. رب کی طرف سے عزت. پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے گئے رات کی تاریکیوں میں، رات کی تاریکی میں، صبح کے اندھیرے میں اگر تو اذیتیں اور تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے مسجد میں آئے گا، تاریکیوں میں اندھیروں میں اگر آئے گا، آتے ہوئے روڑے بھی گئے، کنکر بھی گئے، آتے ہوئے اللہ اکبر گن پوائنٹ پہ تجھ سے موبائل چھیننے والے بھی لوگ موجود گئے، تیری جیب میں چند پیسے گئے وہ نکال کر لے جانے والے لوگ بھی ملیں گے. اگر تیری جیب میں کچھ نہ ملا تو تجھے تماچا بھی رسید کرنے والے ملیں گے. جیب میں کچھ رکھ کے کیوں نہیں آتا؟ اللہ اکبر، بس تو آتا گئے رب العالمین کے لیے. اللہ کہتا کہ تم اندھیروں میں میرے گھر کی طرف آؤ. نبی فرماتے کہ اندھیروں تاریکیوں میں میرے گھر کی، اللہ کے گھر کی طرف عبادت کے لیے آؤ گے. کل اللہ حشر کے میدان میں ان نمازوں کے نتیجے میں حشر کے میدان میں تمہیں نور عطا فرمائے گا. آج اندھیروں میں سفر کر کے آؤ، نیندوں کی قربانیاں دو، اپنے آرام کی قربانیاں دے کے مسجدوں میں آؤ گے، اللہ قیامت کے دن اللہ اکبر اپنا نور تم کو عطا فرمائے گا. آئے نا مسجدیں کون آباد کرے گا؟ اتنی بڑی تعداد مسجد کے اندر موجود ہے. میری آپ کی تمام مسجدوں کے اندر جلسے جلوس اور نمازوں میں دن کی اور مغرب کی نمازوں کے اندر تعداد ہوتی ہے. کیا فجر کی نماز میں اتنے لوگ ہوتے ہیں مسجد میں؟ کیوں نہیں ہوتے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا. کسی غیر نے کہا تھا، کسی دشمن نے کہا تھا، جو تعداد میں نے جمعے کی نماز کے اندر مسلمانوں کی دیکھی ہے، اگر ان کی اتنی تعداد فجر کی نماز میں اگر ہونے لگی تو پوری دنیا پہ مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. پوری دنیا پہ مسلمانوں. یہ غیروں نے شہادتیں دی لیکن ہم نہیں سمجھ رہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس نے مدینے کی ریاست کا نام لیا تھا، وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ بتوں کا پجاری ہے، وہ مزار پرست ہے، اور وہ فلاں ہے، یہ فلاں. یہ ہم اس پہ الزام دینے سے اللہ اکبر رکتے نہیں. اپنی حالت ہم نے نہیں دیکھی، اپنی کیفیت. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز قائم کرو اور نماز ادا نہ کر کے ایسا نہ ہو کہ تمہارا شمار مشرکین کے اندر ہو جائے. اللہ کے نبی کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی کرانی ہے دعا؟ ٹھیک ہے. کیا بول رہا تھا میں؟
بھول گیا. کھتری بریانی کے ساتھ نا بادام بھی کھلایا کرو مولویوں کو. ایسا نہ ہو طاہر رحمان ناراض ہو جائے. کیا بات کر رہا تھا؟ مسلمانوں کی فجر کی نمازوں میں میرے بھائی میں اور آپ آئیں. انشاءاللہ ہم اللہ کے مہمان ہوں گے, اللہ ہمارا میزبان ہوگا, اللہ ہمیں عزتیں عطا فرمائے گا. مسجدیں آباد کرنا, پہلے چھوٹی سی مسجد تھی, اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی, لیکن آج ماشاءاللہ مسجد کا ہال جو ہے اتنا وسیع ہو گیا. میرے خیال اس وسیع ہونے کے بعد پہلی مرتبہ میں یہاں پر آیا ہوں, بڑی خوشی ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ان کے فضائل بیان کیے کہ جو مسجدوں کو بناتے ہیں ان کو کیا اجر ملتا ہے, اللہ ان کو کیا دیتا ہے, جنت میں گھر. اب میں اور آپ تو اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ اتنی بڑی مسجد بنا دیں. میں تو ایک پلر بنانے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا, شاید اپنا گھر میں پورا بنا لوں گا لیکن مسجد میں ایک پلر بنانے کی میری حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ایسے ہی معاملہ. ظاہر اللہ نے اور بھی حقوق رکھے ہیں, بیوی کے, بچوں کے, ماں باپ کے, بھائی بہنوں کے, رشتہ داروں کے, پڑوسیوں کے. ہمیں وہ یاد آ رہے ہوتے ہیں ان مواقعوں پر. ٹھیک ہے, اللہ نے سب کے حق رکھ. لیکن اللہ کے رسول فرماتے جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا, من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جس نے اللہ کا گھر اللہ کی رضا کے لیے بنایا, اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے پوری مسجد بنانے کی اس کی ہمت سخت نہیں ہے, اس کی استطاعت نہیں ہے. مسجد تعمیر ہوئی, لاکھوں نہیں کروڑوں روپے اس مسجد پہ لگ چکا ہوگا. آج اگر اس پلاٹ کی خریداری آپ کیجئے اتنی بڑی جگہ کی اور اس کو بنائیں, میرے خیال 4 کروڑ سے کم نہیں لگے گا اس کے اوپر, کم از کم 4 کروڑ. 4 اور 5 کروڑ لگا کر بھی اتنی بڑی مسجد آپ یہ مسجد نہیں بنا سکتے. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مسجد کی تعمیر کے وقت یا توسیع کے وقت آپ نے اتنی جگہ بنا دی کہ جتنی جگہ پر ایک معمولی سا چھوٹا سا پرندہ, ایک چڑیا, ایک فاختہ یا ایک مینا, معمولی سی چڑیا گھونسلہ بناتی ہے, اپنے 2 پیر اس پہ رکھ کے انڈے دے کے اللہ اکبر انڈے سیکتی ہے, اس معمولی سے پرندے کے گھر کے برابر اگر آپ نے مسجد کی تعمیر کے وقت حصہ لے لیا, اللہ اس شخص کا بھی جنت کے اندر گھر بنائے گا, صرف پرندے کے گھونسلے کے برابر. اور چڑیا کا, پرندے کا گھونسلہ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا ہوتا ہے, بالکل چھوٹا سا. بعض پرندوں کا تو اتنا سا ہوتا ہے, بالکل معمولی سا. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ کے رسول نے پرندے کے گھونسلے پر اکتفا نہیں کیا, آپ نے فرمایا اس سے بھی چھوٹی جگہ پر اگر تو تھوڑا سا پیسہ لگا دیتا ہے, یعنی یوں سمجھ لیجئے پرندے کا گھونسلہ 6 انچ میں بنا تھا, آدھا بلاک, آدھا ٹائل, آدھے فٹ کا, 6 انچ کا. آپ پیغمبر فرماتے اس سے چھوٹی جگہ بھی اگر تو نے تعمیر کر دی, اللہ تعالیٰ تیرا بھی گھر جنت میں بنائے گا. چھوٹی 1 انچ کی جگہ اگر تعمیر کرتے ہوئے وہاں پر تیرا بلاک لگ گیا, تیری ماربل لگ جاتا ہے, بجری لگ جاتی ہے, سیمنٹ لگ جاتا ہے, اللہ تجھ سے اتنا خوش ہوتا ہے. لیکن میرے بھائی یہ سب دل کے معاملات ہیں. اگر دل میں اخلاص ہے, للہیت ہے, اللہ کی رضا کے لیے میں اور آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ راضی ہوگا. آئیے ان مسجدوں کو آباد کریں. بہت کچھ کہنے سننے کو کچھ ہے, بہت کچھ ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی زندگی میں اپنی موت سے قبل آخرت کی تیاری کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو اجر اور ثواب ملتا رہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کا ایک حدیث کے اندر ذکر کیا کہ انسان اپنی نیکیوں کا ثواب اگر لینا چاہتا ہے تو اسے چاہیے وہ اپنی زندگی کے اندر اچھے اعمال کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اچھے اعمال کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کے بعد بھی اللہ اس کے کھاتوں میں نیکیوں کو لکھتا رہے گا اگر زندگی میں انسان وہ عمل کر لے. زندگی میں انسان اگر عمل کر لے تو موت کے بعد بھی اس کو اجر اور ثواب ملتا رہے گا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا علما علمہ ونشرہ, اس نے علم سیکھا پھر لوگوں کو علم سکھایا اور اس کی علم کو اس نے لوگوں تک اپنی زندگی میں پہنچایا.
خود تو مر گیا، جو علم سیکھا تھا، جو اس نے لوگوں کو سکھایا تھا، جب تک یہ سلسلہ لوگوں میں جاری رہے گا، جب تک لوگ علم سیکھتے اور سکھاتے رہیں گے، تیرے مرنے کے بعد بھی تجھے اجر ملتا رہے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولدن صالح، اپنی زندگی میں اپنی اولاد کی تو نے تربیت کی، اچھی تربیت، تو مر گیا لیکن اولاد اگر اچھے عمل کرے گی، تیرے مرنے کے بعد تجھے بھی اجر ملتا رہے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَصْحَفًا وَرَّثَهُ، اپنی زندگی کے اندر تو نے قرآن مجید کو تحریر کر کے یا تحریر شدہ مصحف جو ہے اللہ کا قرآن لوگوں میں تو نے تقسیم کروایا۔ تو مر جائے گا لیکن اس قرآن کو دیکھ کر جتنے لوگ قرآن پڑھیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے، حفظ کریں گے، ترجمے پڑھیں گے، تعلیم اور تعلم کا سلسلہ، قرآن پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ، جب تک اس قرآن جو تو نے اپنی زندگی میں وقف کیا ہے، اللہ اکبر، تیرے مرنے کے بعد بھی تجھے اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں او مسجدن بنا ہو، اگر تو نے اپنی زندگی کے اندر کوئی مسجد بنا دی، اللہ اکبر، تو مر جائے گا لیکن یہ مسجدیں نہیں مرتی، یہاں سجدے ہوتے رہتے ہیں، نشیب و فراز آتا ہے، لوگوں کے ایمان بڑھتے اور گھٹتے رہتے ہیں، آج کوئی ہے کل کوئی اور آ جاتا ہے مسجد میں، لیکن مسجدیں آباد رہتی ہے، ہزار نہیں تو ایک آدمی مسجد میں ضرور آتا ہے۔ جب تک اس مسجد میں عبادت ہوتی رہے گی، اللہ تعالیٰ تجھے اجر اور ثواب عطا فرماتا رہے گا، اگرچہ تو مر گیا۔ کہتے ہیں میں تو اس موقع پر حدیث کو پڑھتے ہوئے یہ کہتا ہوں، انسان مر جائے لیکن اس کے عمل کا اجر نہ مرے، اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل کر لے، خود تو مر جائے لیکن اس کا اجر جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے۔ یہ وہ خوبیاں، اجر نہیں مرتا، انسان مر جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک چیز اور آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ لوگوں کے لیے مسافر خانے بناؤ، مسافر خانے بناؤ۔ مسجدوں میں آج کل مہمان خانے بنائے جاتے ہیں نا، یا صرف مؤذن کا کمرہ بنایا جاتا ہے، امام صاحب کا گھر، مسافر خانے بھی ہماری مسجدوں میں ہونے چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے آپ مسافر خانہ بناؤ، آپ تو مر جاؤ گے لیکن جب بھی کوئی مسافر وہاں آ کے ٹھہرے گا آپ کا اجر زندہ رہے گا۔ آپ مر جائیں گے، میں مر جاؤں گا، لیکن مسافر خانے میں جب بھی کوئی مسافر آئے گا آپ کا اجر زندہ ہمیشہ رہے۔ اور پھر اللہ کے رسول فرماتے او نہرن اجرہ، نہریں بناؤ، جن کے کھیتوں میں پانی نہیں پہنچتا، جن کے علاقوں میں پانی نہیں پہنچتا، جن کے گھروں میں پانی میسر نہیں ہے، آپ نہریں بنا کے ان کے گھروں اور ان کی زمینوں کو پانی پہنچاؤ اور ان کی زمینوں کو سیراب کرو۔ آج یقینی نہری نظام ہمارے یہاں ان شہری علاقوں میں نہیں ہے، لیکن کنویں تو کھدوا سکتے ہیں نا، بورنگیں لگوا سکتے ہیں۔ آپ کی گلی میں پانی آتا ہے، سب میں اور آپ بھر لیتے، برابر والی گلی میں پانی نہیں جا رہا، مجھے اور آپ کو فکر نہیں، اور آپ اپنا حق جتلاتے ہوئے کہ جی یہ ہماری لائن ہے، ہم دوسروں کو پانی کیوں دیں۔ اسی پہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور ابھی تو سننے میں آ رہے تھے کہ 2020 پہ جنگیں ہی پانی پہ ہوں گی، لیکن اللہ نے اتنا کرم کیا کہ آسمان سے پانی برسا، اتنا برسا، ہماری زمینیں پھر سیراب کر لی، اللہ نے کر دی۔ بدعملیہ ہے لیکن پھر بھی زمینیں سیراب۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے تم مر جاؤ گے، اپنی زندگی میں اگر کوئی اجر عمل کرو گے تو ان عمل کا اجر اگر اپنے مرنے کے بعد بھی چاہتے ہو تو اس میں سے بہترین آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نہریں کھدوائیں، بورنگیں کھدوائیں، کنویں کھدوائیں، لوگوں کی پائپ لائنیں جو ہے وہ ڈلوائیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جو تو نے اپنی صحت، اپنی عافیت والی زندگی کے اندر، صحت مندی میں تو نے اپنا مال خرچ کیا، صحت کی زندگی، مرتے وقت نا جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہمیں یاد آتا ہے کہ جی غریبوں کو کھانا کھلا دیں۔ بیچارے مدرسوں میں پڑھنے والوں کو دیغیں اسی وقت ملتی ہے جب کوئی بیمار ہوتا ہے۔ ایسی کیفیت کہ جی وہ فلاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، مدرسے میں بکرے پہنچا دیے جائیں۔ مدرسوں میں بکرے آ جاتے ہیں، دیغیں آ جاتی ہیں، بہت سارے سسٹم اور نظام چل رہے ہیں، اللہ چلا رہا ہے۔ اللہ بخیلوں سے نکلواتا ہی اس وقت ہے کہ جب وہ اپنی زندگی میں بخیلی کرتے، اللہ ان پہ اذیتیں اور تکلیفیں آزمائشیں ڈالتا ہے، پھر بخیلوں کی جیبوں سے اللہ نکلواتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنی صحت مندی میں، صحت اور عافیت اور اپنی صحت والی زندگی میں اگر تو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ اکبر، صدقے نکالے گا، تو اپنی صحت والی زندگی میں کوئی صدقہ نکال کر گیا ہے
تو تو مر جائے گا، تو تو مر جائے گا، لیکن تیرا کیا ہوا یہ عمل اللہ تجھے اس کا اجر جو ہے وہ دیتا رہے گا۔ یوں میں پھر کہوں گا، میں اور آپ تو مر جائیں گے لیکن اجر کبھی نہیں مرتا۔ شرط یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اس کی فکر کرے۔ اللہ ہم سب کو دین کی توفیق عطا فرمائے، عملی زندگی کی